بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ہدایت الناو کا سبق نمبر 40 اور 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول به وهو اسم ما وقع علیہ بھی یہاں ہے فعل الفاعل قد ضرب زید امرا۔ یہ جتنی میں نے عبارت پڑھی اس کی ترکیب آسان ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اسم آگے مضاف ہو رہا ہے، یہ سارا مل ملا کے صلہ مضاف الیہ خبر، پھر خبر المفعول به کی۔ یہ منصوبات جتنے ہیں 12، ان میں سے پہلا منصوب پڑھنے لگے مفعول به۔ کیا پڑھنے لگے؟ دوسرا مفعول به۔ دوسرا پہلا تو ہم نے پڑھ لیا مفعول مطلق۔ دھیان نہ سننا میں کیا کہنے لگا۔ مفعول به اگر آپ اس کو پورے کو نام بنائیں کہ یہ نام ہے تو پھر یہ ہی ضمیر نہیں ہوگی، با جار نہیں ہوگا، اب یہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نام۔ مرجے کوئی تلاش نہیں کریں گے۔ اگر آپ ضمیر بنائیں گے تو اس کا مرجے الف لام کئی کہتے ہیں، اس سے پہلے موصوف نکالیں گے الشے۔ کیا؟ ترجمہ کو وہ شے جس پر فعل کیا گیا۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ وَهُوَ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، یہ مفعول به کی تعریف ہے۔ مفعول به اس شے کا اسم ہے جس شے پر فاعل کا فعل واقع ہوا۔ شے کو مفعول به نہیں کہا، اس کے اسم کو، کیونکہ نحو کے اندر لفظوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ دیکھیں میں نے مارا ذات زید کو، یعنی زید کو، اب زید کی ذات مفعول به نہیں، اس کا جو لفظ زید ہے وہ مفعول به۔ ضربت زیدن، یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے۔ ایاک نعبد میں ایاک مفعول به ہے، لیکن فاعل ہمارا فعل عبادت ایاک اللہ کی ذات پہ واقع نہیں ہوتی۔ پھر جواب دیتے ہیں کہ مفعول به اس شے کا اسم ہے جس کے ساتھ فاعل کے فعل کا تعلق ہو۔ ہم فاعل ہیں، عبادت فعل ہے، ہمارے فعل کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے سنا نہیں۔ ترجمہ یہ دوسری فصل ہے مفعول به، وہ مفعول به اس شے کا اسم ہے جس شے پر علیہ فاعل کا فعل واقع ہو۔ اس کی مثال ضرب زید امرا کی مثال میں ہے۔ وقد یتقدم الفاعل قد ضرب امرا زید، یہاں یہ قاعدہ بیان ہوا کہ مفعول به کبھی فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب التباس کا خوف نہ ہو، جب پتہ چل رہا ہو کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں چل رہا پھر مقدم نہیں ہوگا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا تو مقدم نہیں ہوگا۔ یہ وہاں ہے جہاں پتہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ جو دو زبروں والا ہے وہ مفعول ہے اور جو مرفوع ہے وہ فاعل ہے۔ جی ترجمہ تحقیق کبھی مفعول بھی فاعل پر مقدم ہوتا ہے، اس کی مثال ضرب امرا زید کی مثال میں ہے۔ وقد یوظف فعل لقیام قرینۃ جوازا نحو زید فی جواب من قال من اضرب۔ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ ہاں پچھلے میں بھی گزرا ہے، جوازن میں ترکیب نہیں بتائی۔ جوازن کی ایک ترکیب ہے، اس سے پہلے نکالو حذفن، پھر مفعول مطلق بن جائے گا یوظف کا، بقایا وہ پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں زیدن اس کو آپ بنا لو موصوف، کیا فی جواب من قالا، من اضرب قالا کا مقولہ، پھر صلہ، پھر مضاف الیہ، پھر مجرور، اور ادھر ثابتن کے نکال، یہ صفت موصوف سے مل کے مضاف الیہ پھر خبر۔ جی سمجھ بھی آئی؟ قرینہ کی تعریف پہلے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا دی۔ قاعدہ یہ ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت مفعول به کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں فعل ہے اور مفعول به موجود ہے، فعل حذف کرنا جائز ہے۔ دھیان نہ سننا، مثال میں آپ کو کہوں من اضرب، من استفہامیہ ہے اور من خود یہ ترکیب مفعول به ہے۔ ترجمہ اس کا میں کس کو ماروں؟ من، میں، آگے سے آپ اتنے کہہ دو زیدن، اب پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے فعل مقدر ہے۔ اب کوئی بندہ کہ ماش میں کیا پیوں، تو آپ کہہ دو آپ پانی پیو سرکار۔ کوئی کہے جی میں کیا کھاؤں، تو ان کو روٹی کھاؤ اور کی کھانا دے، الخبزہ، کون سمجھ نہیں۔ اس سے پہلے کل فعل حذف، ادھر اشرب حذف، تو یہ قرینے سے پتہ چل رہا ہے کہ فعل حذف وہی ہے جس کے بارے سوال ہے۔ میں کس کو ماروں، آپ کہہ دو زیدن، فعل کون سا حذف؟ اضرب۔ میں کیا پیوں، آپ کہہ دو پانی، اشرب حذف، اشرب ہوگا وہ حذف۔ میں کیا کھاؤں، آپ خبزن کہہ دو، تو کل حذف ترجمہ ہونے لگا ہے۔ تاکہ کبھی مفعول به کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازن۔ اس کی مثال ایسے زید کی مثل ہے، میں نہیں کہنا، مطلب کہ میں کہے گے
کیوں؟ ادھر فعل ادا کرنا ہے نا، انہوں تو نہیں کرنا. اس کی مثال ایسے زید کی جو زید، اچھا کہ مقول ہی نکالے صفت جو بولا گیا اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ادری، یا نکالیں گے مقول ثابت نہیں نکالے. ایسے زید کی مثال میں جو بولا گیا اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ادری. ووجوباً فی اربعۃ مواضع، جی سننا اس کے ساتھ آپ نے اتنا لگانا قد یوظف فعلہ وجوباً. جی قاعدہ یہ ہے مفعول بھی کے فعل کو وجوباً بھی حذف کیا جاتا ہے. کیا پہلے تھا جوازاً مذکرینہ کے پائے جانے کے وقت، اب ہے وجوباً. اور وجوباً 4 جگہوں میں، یہ 4 جگہ مشہور ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف 4، اور بھی ہیں جگہیں، لیکن مشہور کتنی ہیں بھئی؟ سمجھ بھی آئی؟ مشہور کتنی ہیں جی؟ اور بھی ہیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ حاشیے میں شروحات کے اندر اور جگہ لکھی ہیں، لیکن ہم وہ پڑھیں گے جو 4 ہے. یاد ہو گیا؟ یہاں نکال کے ترجمہ کر. اور تحقیق کبھی کیا کہا؟ مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً 4 جگہوں میں. الاول سماعی نحو عمران و نفسہ وانتو خیر لکم وعلم وسالم والبواقی قیاسیت. 4 جگہ ہیں. پہلی جگہ سماعی ہے کہ سماع پر باندھے، سننے پہ باندھے، جہاں جہاں سنا وہاں وہاں حذف کرے. باقی قیاسی ہیں 3، وہ قاعدے ہوں گے، جہاں جہاں وہ قاعدہ پایا جائے گا وہاں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا. آپ نے سنا نہیں. سماعی اس کی مثالیں پڑھنے لگے. عمران و نفسہ، جب عرب کے اندر کوئی بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، کیا کہا؟ جب عرب کے اندر تو پاجی وہاں پہ وہ اسے روکنے کے لیے کہتے ہیں عمران و نفسہ. کیا کہتے ہیں؟ اس واو میں 2 قول لکھے ہیں. واو ماں کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، بندے کو چھوڑ اس کی جان سمیت، بندے کو چھوڑ پھر یہ مفعول ماں ہو جائے گا، یہ نفسہ ہو. اور یہ ہمارا مقصد یہ عمران ہے. عمران اس سے پہلے فعل حذف ہے اترک. جب ایک بندہ کسی کو مار رہا ہے اور ساتھ زبان سے گالیاں بھی دے رہا ہے تو یہ اس کو روکنے کے لیے کہتے ہیں عمران و نفسہ، بھائی بندے کو چھوڑ اس کی جان سمیت. پہی سمجھ بھی آئی؟ وانتہوا خیر لکم، یہاں ساتھ الف بھی آئے گا. وانتہوا ہمارا مقصد ہے خیرن، مقصد سے مراد جو ہم پڑھ رہے ہیں. خیرن مفعول بھی ہے. اب اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی تو رکو، باز آ جاؤ. اس کے آگے ان آتا ہوتا ہے، کس سے باز آ جاؤ؟ تسلیس سے. خیرن اب اس کا کیا ترجمہ نہیں جوڑ رہا، اس سے پہلے پھر نکالیں گے اقصدو اور قصد کرو خیرن لکم، اس کا جو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس کا فعل اس سے پہلے مقدر ہے. جی آگے جا رہا. اہلن و سہلن، یہ جو ہم کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، کیا کہتے ہیں؟ ہوں تو لوگوں چھڑ دیتا، ترقی ہو گئی. ہوں تو ویلکم، کیا کہتے ہیں؟ ویلکم. اور بھی شاید ہے موسٹ ویلکم، اور بھی کوئی لفظ بولتے ہوں گے. خوش آمدید بھی چھوڑ گئے، ویلکم ویلکم، اب ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید چھوڑ دیا، پہلے عالم و سالم مرحبا، پھر خوش آمدید، ہوں ویلکم. شاید یہ تو کہ ننگ گیا کام وہ پنجاب گل ہو رہی ہے. پشتو ایک خاص چھوٹی زبان ہے. وانتہوا خیر اللہ کو کوئی تو بھی لگی. اہلن و سہلا، اہلن سے پہلے فعل حذف ہے اتیتا اہلن، اس سے پہلے وطیتا. یہ مطلب ہے تو اپنے گھر آئے ہیں، جیتے آئے ہیں، یہ کوئی بیگانہ نہیں ہے. تے سہلن جیتے آئے ہیں، یہ تو بیمار نہیں ہوئے گا، یہ تیرے لیے تیرے مناسب جگہ ہے جہاں تو آیا ہوا ہے. کوئی نہیں. وطیتا سہل مطلب تو نے نرم زمین کو روندا ہے. جی ترجمہ ہونے لگا ہے. پہلی جگہ سمائی ہے، اس کی مثال عمر و نفسہ کی مثال میں ہے، وانتہوا خیر لکم کی مثال میں ہے، اہلا و سہلا کی مثال میں ہے. اور باقی قیاسی ہیں. دھیان نہ سننا، مزیدار سبق ہے یہ والا. الثانیہ تعزیر وهو معمول بتقدیر تک تعزیر مما بعد نو ایاک ولا صدا اصل تک ولا صدا او ذکر المحذر من مقرر نو الطریقہ. طریقہ دھیان نہ سننا، 4 جگہوں میں فعل ادا کرنا واجب مفعول بھی کا. دوسری کا نام تعزیر ہے. تعزیر کا لغو معنی ڈرانا. اصطلاحی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے وهو معمول بتقدیر اتقی، بس اتنی تعریف ہے یہاں تک. تعزیر وہ مفعول بھی ہے اتقی کو مقدر ماننے کے ساتھ، یعنی اس کا عامل اتقی مقدر ہوگا یا اس کی مثل حذر، بعید، اس طرح کا فعل حذف ہوگا. اور مفعول بھی موجود ہوگا، فعل حذف اتقی وغیرہ مقدر ہوگا. تعزیر کی تعریف اتنی ہے. آگے جناب یہ قسم اول ہے اور یہ قسم ثانی ہے. تعزیر کی 2 تعریفیں ہیں، آپ سونی نہیں کیا کہا، لیکن تعریفیں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تعزیر کی پہچان بتاتا ہوں.
کیا تہذیب کی پہچان. یہ جو ضمیر ہوتی ہے نا یا اس طرح اس کو کہتے ہیں منصوب منفصل. یہ ضمیر آ جائے اس کے بعد اکثر آپ کو واو نظر آئے گی. واو والے کے بعد والا جو اسم ہے اس کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے. آسادہ حدیثوں میں آتا ہے ایاکا والحسد والحسدہ، حسد ہوتا ہے نا حسد والحسدہ، تو سونے نہیں. یہ بھی آتا ہے عربی میں ایاکا والکذبہ، تو یہ سنو نہیں رہے، وہ بعد والے پہ نصب پڑھنا ہے. اور ایویں دی جڑی عبارت آئے گی اس کا ترجمہ ہوگا تو بچا اپنے آپ کو حسد سے، تو بچا اپنے آپ کو شیر سے، تو بچا اپنے آپ کو کذب سے. وہ بچا کی دا معنی وہ جڑا ہدف ہے وہ المطالعات العربیہ، اس کے اندر حدیث پاک ہے ایاکم ودعوۃ المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ. یہ بھائی ایک پہچان ہے جہاں ضمیر منصوب منفصل آئے اس کے بعد واو آئے، بعد والی سے نصب پڑھیں گے، اور ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی ہے. یہ وہ تعزیر ہے جس کا عامل مقدر ہے. اور دوسرا یہ ایک ہوتا ہے کہ ڈرانے والا، ایک ہوتا ہے جس سے ڈرایا جائے، اور ایک ہے جس کو ڈرایا جائے. کتنی چیزوں کی تھی؟ ڈرانے والا، جس سے ڈرایا جا رہا ہے. بھائی کبھی ایسا ہوگا جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ تکرار کے ساتھ آیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، بعد والوں کو یہ کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. یہ بعد والوں کو کہا اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ محذر منہ ہے، تکرار کے ساتھ آیا. اس سے پہلے فعل حذف ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح یار. لگ گئی یہ کون سمجھ نہیں آئی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا جس کو کہتے ہیں تحذیر کی دو کی پہچان بتائی. پہچان سمجھ آئی ہے؟ کیا بتائی؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھانی طریق پڑھائی ہے، یہ پڑھانا ہے، فٹ کرانا ہے. تحذیرا مما بعد او ذکر المحذر منہ، یہ پہچان بتانا ہے. توجہ کری، یہ تحذیرا سے پہلے ذکر المعمول، کیا ذکر المعمول، بھائی بولو ذکر المعمول، یہ مقدر ہوگا. یہ پڑھنے لگا ہوں ذکر المعمول، آگے تحذیرا مما بعدہ، یہ ہے پہلی قسم. اور یہ ہے دوسری قسم. سونی نہیں رہے. پہلی قسم یہ ہے کہ معمول ذکر ہوگا. کون؟ معمول ذکر ہوگا. کیوں؟ اس ایتھے مقدر ہے تھوڑا جا، معمول کو ڈرانے کے لیے. کیا؟ بھائی جو ذکر ہے اس کو، اس سے جو اس کے بعد ہے، یہ ہے پہلی قسم. جیسے ایاکا والاسدہ، یہ ہے معمول، یہ ہے مفعول بھی، یہ ذکر ہے. کیوں؟ اس کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے جو اس کے بعد ہے. یہ ہے پہلی قسم. اور دوسری میں کیا کہا؟ بھائی بولو کیا ہوگا؟ محذر منہ تکرار کے ساتھ آئے گا. کیا؟ یہاں پر محذر منہ آیا لیکن بعد میں آیا. پہلے معمول آیا، مفعول بھی آیا جس کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کو ڈرایا جائے، اور بعد میں وہ آیا جس سے ڈرایا جائے. یہاں وہ نہیں آیا کہ جس کو ڈرایا جا رہا ہے، یہاں وہ آیا جس سے، اور وہ تکرار کے ساتھ آیا. الطریقہ الطریق. دھیان نہ سنی، یہ جو تعریف تھی یہ والی، یہ دونوں پہ سچی آئی. یہ بھی مفعول بھی ہے اتقی کو مقدر معنی کے ساتھ، یہ بھی مفعول بھی اتقی کو. فرق اتنا ہے یہاں پہ وہ موجود ہے جس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہے جس سے، اور اس میں وہ تو ہے جس سے، وہ نہیں جس کو. اور سمجھ بھی یہی فٹ ہونے لگا ہے. اور وہ تحذیر، اور وہ معمول ہے اتقی کو مقدر معنی کے ساتھ. بس آگے معمول کو ذکر کیا گیا. کیا کہا؟ معمول کو ڈرانے کے لیے اس سے جو معمول کے بعد. اس کی مثال ایاکا، کہتے ہیں اس کی اصل اتقیکا والاسدہ ہے. یا کیا کہا؟ مطلب تعزیر کی دوسری قسم محذر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے گا تکرار کے ساتھ. اس کی مثال الطریقہ. جی میں پڑھانے لگا ہوں ایاکا والاسدہ کی اصل کون ہے؟ والاسدہ. تو یہ اصل تھا تو یہ کیسے بنا؟ آپ سونے نہیں رہے بھائی. یہ اتقیکا والاسدہ، اس سے اتقیکا والاسدہ سے ایاکا والاسدہ کیسے بنا؟ سننا قاعدہ ہے کہ دو ضمیریں ایک شے کے لیے فعل قلوب میں آ سکتی ہیں.
فاعل کی ضمیر مفعول کی ضمیر کہاں آ سکتی ہے؟ افعال قلوب کے علاوہ نہیں آ سکتی. اتقیکا میں فاعل کی ضمیر اور کام مفعول کی ضمیر ایک شے کے لیے آ گئی, اور جہاں ایک شے کے لیے دو ضمیریں وہاں دوسری سے پہلے نفس لگاتے ہیں. پتہ چلا کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ پتہ چلا اس کو ہم یوں پڑھیں گے اتقی نفسا کا. کیا پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے. اب کیا ہوا؟ ہم نے اتقی حذف کیا, پیچھے رہ گیا نفس کا. جس وجہ سے نفس آیا تھا وہ وجہ گئی, لہذا نفس بھی گیا. پیچھے رہ گیا کا, وہ متصل تھے اس کو منفصل بنا دیا, بن گیا ایاکا والاسادہ. الحمدللہ. کوئی سمجھ